نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام معزز مکرم سامعین گرامی قدر، دین اسلام کے 4 شعبوں میں سے تیسرا شعبہ معاملات کا ہے کہ جس میں 2 انسان آپس میں کوئی لین دین اور معاملہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے تقریباً اکثر مسلمانوں نے ان معاملات کو سرے سے دین سے ہی نکال دیا۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر وہ آتے ہیں تو وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن وہی لوگ جب بازار کے اندر کوئی چیز خریدنے کے لیے بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس کو دین نہیں سمجھتے، اس کو دنیاوی کاروبار سمجھتے ہیں۔ اس لیے نماز کے مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ ہم نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز میں یہ ہوا ہے تو کیا ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو تجارت کے مسائل ہیں، لین دین کے مسائل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ان کے بارے میں بہت کم پوچھا جاتا ہے کہ ہم زندگی کس طرح گزاریں اس کے بارے میں۔ حالانکہ اسلام کی تمام عبادات ایک حصہ ہے اور معاملات کا جو درجہ ہے عبادات کے مقابلے میں 3 حصے زیادہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر ہمارا جو وقت ہوتا ہے نا وہ لین دین میں گزرتا ہے، کاروبار میں گزرتا ہے، اپنی تجارت میں گزرتا ہے، اگر کوئی نوکری کرتا ہے تو نوکری میں گزرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ آج کے سبق کے اندر صرف 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے معاملات کے حوالے سے۔ ان کی اہمیت کو سمجھیے کہ یہ کس قدر اہمیت کی بات ہے۔ یہ پوری سورت مبارکہ ہے سورۃ المطففین، اس کا آغاز ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کے ساتھ کیا ہے کہ جو لوگ معاملات میں خرابی کرنے والے ہیں، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کے ساتھ جھوٹ بول دیا، کسی کو کوئی چیز دیتے ہوئے جتنی دینی تھی کم کر کے دے دی، اور کسی سے کوئی چیز لینی تھی تو اپنا حق ذرا زیادہ لے لیا۔ یہ جو خائن قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو دھوکہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو لوگوں کا مال لوٹ کے کھانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جتنا مرضی ہے نمازیں پڑھیں، جتنا مرضی ہے عبادات کریں، جتنا مرضی ہے تہجدیں پڑھیں، جتنا مرضی ہے حج عمرے ادا کریں، جتنا مرضی ہے دین کے اندر لگے رہیں، جتنا مرضی ہے یہ اپنے آپ کو نیک اور متقی اور پرہیزگار کہتے رہیں، لیکن الہ العالمین فرماتے ہیں ویل للمطففین، یہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ جتنا مرضی ہے عبادات کریں، ان کی عبادات کا کوئی عمل نہیں ہوگا، ان کو کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں۔ جب کوئی آدمی ان کے پاس آتا ہے لینی ہو چیز تو پوری پوری لے لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب وہ چیز ماپ کر دیتے ہیں، أَوْ وَزَنُوهُمْ، یا وزن کر کے ان کو دیتے ہیں، یکسرون، تو اس کے اندر کمی کر دیتے ہیں۔ لینا ہو تو پوری لیتے ہیں اور جب دینی ہو تو کم کر کے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَا يَظُنُّ اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی فکر نہیں ہے؟
ان کو پتہ نہیں ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی آنے والی ہے، اس کے اندر اللہ نے ایک ایک عمل کا حساب کتاب لینا ہے۔ اگر 100 گز کپڑا دینا تھا اور 1 گز کے اندر سے 1 انچ کے برابر بھی اس کو کپڑا کم دیا ہے، جتنا مرضی ہے عمرے کرتا رہے، اس کے عمرہ کرنے کے اوپر بھی اللہ لعنت کرتے ہیں۔ جتنا مرضی ہے دین کے اوپر عمل کرتا رہے، اس نے 1 انچ کے برابر جان بوجھ کے اگر کسی کو کپڑا کم دیا ہے، 100 من میں سے 1 کلو کم کر کے دے دیا ہے، 1 لاکھ میں سے 1 روپیہ کم کر کے دے دیا ہے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، 1 بالشت زمین کسی کی لی ہوئی ہے۔ بخاری شریف کی روایت آتی ہے، حضور نے فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض، جو آدمی کسی کی 1 بالشت کے برابر زمین ناجائز طریقے سے لے لیتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں۔ تجھے شوق تھا نا زمینیں لینے کا، دوسروں کی زمینوں کے اوپر قبضے کرنے کا، لے جتنا تجھے ضرورت ہے اس سے زیادہ زمین لے لے۔ 7 زمینیں کیسے اٹھائے گا یہ بدبخت آدمی جو 7 کلو وزن بڑی مشکل سے اٹھاتا ہے، 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے کسی کی زمین لیتے ہوئے، کسی کا کپڑا لیتے ہوئے، کوئی جنس لیتے ہوئے، فروٹ تول کے دیا ہے ذرا کم کر کے دیا ہے، اچھا تول کے دے رہے تھے اس میں سے کوئی نہ کوئی گندہ ڈال دیا ہے، قیامت والے دن حساب ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لیوم عظیم، بہت بڑے عظیم دن کے لیے جس میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام کے تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے رب العالمین کے سامنے۔ ایک بات یہ تھی جو میں نے بتانی تھی آج اس سورت مبارکہ کے حوالے سے، اور ایک قوم ہے جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اپنے زمانے میں سب سے بڑی سپر پاور قوم۔ آج اس وقت ہمارے اس دنیا کے ماحول میں جو کنڈیشن اور پوزیشن چائنا کی ہے، چائنا کی مارکیٹ کے حوالے سے، طاقت کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، پوری دنیا کے اوپر خرید و فروخت کے حوالے سے، جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو وہاں ان کی بنی ہوئی چیز ملے گی۔ اس طرح کی ایک قوم تھی جو باقی تمام قوموں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ ان کے ہاں منڈی لگتی ہے، پورے ملک کا مال اکٹھا ہو کے ان کے پاس آتا ہے، بڑی طاقتور قوم ہے، ان کے پاس بڑے مال دولت اور دنیا کی ریل پیل ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا نا، ناپ تول میں کمی کرنی شروع کر دی، اللہ نے باقاعدہ ایک پیغمبر بھیجا حضرت شعیب علیہ السلام، انہوں نے آ کے اپنی قوم کو بتایا کہ میری قوم کے لوگوں یہ کام نہ کرو، تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا یہ کام ہوگا۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ جی میں صرف ایک مقام قرآن مجید کا آپ کو ان کے متعلق بتا دیتا ہوں۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، لوگوں کو پورا پورا دیا کرو، اس کے اندر کمی نہیں کیا کرو، کمی کرنے والے نہیں بنو، وازنوا بالقسطاس المستقیم، پورا پورا تولو اور سیدھی ترازو کے ساتھ تولو، ڈنڈی نہیں مارو، لا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہیں دو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور پچھلی نسلوں کو پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تیری بات نہیں مانتے، انما انت من المسحرین، تیرے اوپر جادو ہو گیا ہے، ما انت الا بشر مثلنا، تو ہماری طرح ایک انسان ہے، وان ظنک لمن الکاذبین، ہم سمجھتے ہیں کہ تو جھوٹا آدمی ہے، نہیں مانتے ہم تیری بات کو۔ اسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو آسمان سے ہمارے اوپر عذاب کا ٹکڑا لا کے رکھ دے، نہیں مانتے ہم تیری بات کو۔ اب یہ جو اگلی بات ہے اس کو سننا ہے آپ نے، جب انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی، پیغمبر ان کے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے آیا ہے، وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب چیز لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں کم کر کے دیتے ہیں۔ پیغمبر ان کو آ کے سمجھاتا ہے، نہیں مانتے،
الہ العالمین فرماتے ہیں فَأَخَذْهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ان کو سائبان کے عذاب نے، سائبان والے دن کے عذاب نے آ کے پکڑا۔ اس قوم کے اوپر، باقی تمام قوموں کے اوپر ایک ایک عذاب آیا کرتا تھا، قوم شعیب کے اوپر اللہ نے 2 عذاب نازل کیے۔ بارشیں بند ہو گئیں، اتنی حوث پیدا ہو گئی، گرمی ہو گئی، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے۔ ایک تو اللہ نے ان کے اوپر زلزلہ نازل کیا، زلزلہ آیا ان کے اوپر، یہ بحر نکلے، گرمی گرمی۔ ایک جگہ کے اوپر اللہ نے ایک بادل کا ٹکڑا ان کے لیے لا کے کھڑا کر دیا، اور اس میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگی۔ یہ ساری قوم کے لوگ وہاں اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے بھاگ کے چلے گئے، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا کہ اس میں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ جب یہ بادل کے نیچے پہنچے، پوری قوم کے اوپر اللہ نے اوپر سے آگ کی بارش نازل کر دی، سب کو جلا کے ختم کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں بڑی طاقت رکھا کرتے تھے، ان کے پاس تجارت، مال، دولت سب کچھ تھا، لیکن جب انہوں نے معاملات میں کوتاہی کی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ 2 عذاب ان کے اوپر نازل کیے۔ تو ان دونوں باتوں سے میں سمجھانا آپ کو یہ چاہتا تھا، پیغام یہ دینا چاہتا تھا، جس طرح میرے بھائی نماز پڑھنا عبادت ہے نا، اسی طرح تجارت کرنا بھی عبادت ہے۔ سچے تاجر بن کے زندگی گزارے۔ ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر سچا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، امانت دار ہوتا ہے، خیانت نہیں کرتا، پوری چیز دیتا ہے جس کو جو چیز دینی ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا عظیم الشان اللہ کا ولی ہے، قیامت والے دن یہ تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تہجد پڑھنے والے کے لیے نہیں فرمایا کہ وہ انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا، نماز پڑھنے والے کے لیے نہیں فرمایا کہ وہ انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا، بلکہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اس کا ٹکڑا بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا 50,000 سال کا جب دن ہوگا، قیامت کا دن، التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کے سائے، 50,000 کا دن کوئی سایہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو سچا تاجر ہے، قیامت والے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے معاملات کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، اور صحیح طریقے سے اسلامی قانون کے مطابق ہمیں تجارت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔